إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تکبر. پچھلا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی اس سے ملتی جلتی ہی کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، لیکن وہ پچھلے خطبہ جمعہ کا موضوع اور تھا. وہ یہ تھا کہ عاجزی اور انکساری ہم نے اختیار کر. تو عاجزی اور انکساری کا جو برعکس ہوتا ہے اس کو ہم تکبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو اگرچہ پچھلے خطبہ جمعہ میں عاجزی انکساری کے پس منظر میں ہم نے تکبر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی تھی، لیکن آج تکبر اور خود پسندی آج ایک لفظ اور ساتھ ملا لیں. شریعت کے اندر یا قرآن کریم کے اندر یا کہہ لیجیے کہ احادیث کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے. ایک ہے الکبر، دوسرا ہے العجب. الکبر والعجب. تو کبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عجب کا معنی ہوتا ہے خود پسندی کا شکار ہونا. تو دونوں آپ سمجھیں ایک ہی بیماری کے دو سمٹمس ہیں، دو علامتیں ہیں بیماری پیچھے ایک ہی. آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے، سمجھو اس کو انفیکشن ہے اس کے جسم کے کسی حصے کے اندر، تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ اس کو بخار بھی ہوتا ہے اور اس کو سر درد بھی ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. تو بخار اور سر درد جو ہے نا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن پیچھے اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے، پیچھے اس کی بیماری جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. تو عجب اور تکبر جو ہے یہ علامتیں دو ہیں، چیزیں دو ہیں، لیکن پیچھے بیماری ایک ہی ہے. وہ انسان جو خود پسند ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ اس کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو اپنے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں لگتا. وہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ میرے گرد گھومتی ہے اور مجھ سے اچھا کون ہو سکتا ہے. میں ساری دنیا کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، میں ساری دنیا کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، لیکن کوئی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا.
یہ جو بیماری ہے نا اس کو ہم عجب کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو واقعتاً اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ وہ سب کے ساتھ اچھائی کرے لیکن اس کے ساتھ کوئی اچھائی نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سیریس کیس ہو، حقیقی کیس ہو، ریئلٹی پہ مبنی بات ہو. ایک بندہ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہر بندہ جو ہے وہ اگر زیادتی کرتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو بندہ عجب کا شکار ہوتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اس کو بھی یہی مسئلہ لاحق ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، صحیح ہوں، میرے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن جتنی خرابیاں ہیں وہ ساری میرے ارد گرد کے لوگوں میں ہیں. اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے، ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے. یعنی اگر آپ اس کو یہ جو ہماری جدید مطلب میڈیکل ہے اور یہ جو جدید طب ہے اس میں بھی اگر آپ اس طرح کی چیزیں جا کے کسی ڈاکٹر کو، سائیکالوجسٹ کو یا سائیکاٹرسٹ کو بتائیں گے نا، وہ آپ کو باقاعدہ بتائے گا کہ جو بندہ اس طرح چیزوں کو سوچتا ہے اس کو فلاں بیماری ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے. جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں بالکل صحیح ہوں لیکن میرے ساتھ فلانے نے بھی غلط کیا. اور یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو اپنے عزیز ترین رشتے داروں کے بارے میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے. مثلا ہو سکتا ہے خامد یہ سمجھے کہ میں بہت اچھا ہوں لیکن ساری مصیبتیں میرے اوپر میری بیوی کی وجہ سے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے بیوی صاحبہ یہ سمجھے کہ میں تو بالکل اچھی ہوں، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور میں اتنا یعنی اس کے ساتھ میں نے سفر کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح والد جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی اس کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، بیٹے کی اپنے والدین کے بارے میں بھی یہ سوچ ہو سکتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں بھی یہ سوچ رکھ سکتا ہے. اور مطلب جتنے بھی عزیز رشتے دار ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ جو باس اوپر بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے جو نیچے ہیں تو باس اپنے ملازمین کے بارے میں بھی یہ سوچ پیدا کر سکتا ہے کہ دیکھو جی یہ سارے کا سارا کاروبار جو ہے نا یہ اصل میں میری خوبی ہے اور یہ میرا نام ہے اور میری ذہانت ہے اور میری یہ معاملہ فہمی ہے کہ یہ میں نے اس کاروبار کو کھڑا کیا. لیکن جتنے نقصان مجھے ہو رہے ہیں وہ کن کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ جو نیچے کام کرنے والے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے جو ملازم ہے وہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ دیکھو جی میں تو اتنا قابل آدمی تھا اور میں اگر اپنا کام کرتا تو میں نے پتہ نہیں زمین و آسمان کو فتح کر لینا تھا، لیکن اب میں فلان کمپنی میں، ادارے میں، جگہ میں کوئی بھی مطلب آج چیز کو لے سکتے ہیں تو میں وہاں پہ ہوں. تو اس وجہ سے میری شخصیت جو ہے وہ نکھر نہیں رہی، وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اندر آپ سمجھیں اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں اگر آپ شریعت کی نظر سے ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر دو باتیں ضرور نظر آئیں. ایسے انسان کے اندر ایک تو خود پسندی موجود ہوگی اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اندر تکبر موجود ہوگا. اور یہ خود پسندی اور تکبر جو ہے یہ مطلب آپ یہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان کو نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، یہ آپ کو معاشرتی مسائل میں بھی مبتلا کرے گا. آپ کی جو مطلب جو آپ کا سرکل ہے یا جو آپ کی سمجھیں کہ ایک سوشل لائف ہے یہ اس کو بھی متاثر کرتا ہے باقاعدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سے سمجھتا ہے، خدا نہ خاصہ میں ایک لفظ بولتا ہوں اگر سے کوئی بندہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتا تو بندہ اپنے آپ کو رب العالمین کی جگہ پہ رکھ کے سوچے کہ ساری کی ساری یہ تو میری مخلوق ہے تو میں تو ان کے ساتھ احسان ہی احسان کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ. تو آپ سمجھیں کہ وہ اپنے نیچے والے بندے سے کیسے خوش رہ سکتے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ان سے سمجھنا مطلب وہ ہے تو نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کے اندر تو کوئی خامی نہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ احسان کرتا ہے. بندے اس کے ساتھ غلط کرتے بھی ہیں وہ پھر بھی احسان کرتا ہے. لیکن اگر مخلوق اپنے آپ کو خالق کے درجے پہ رکھتے تو وہ پھر مخلوق جو ہے وہ اپنے لیے بھی عذاب ہے اور اپنے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ عذاب بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے شریعت نے جو ہے وہ ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری نفسیاتی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری جسمانی صحت سے بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری سوشل لائف اور تعلقات سے بھی یہ ہوتی ہیں، ہماری ازدواجی زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، ہمارے کاروباری زندگی کو بھی یہ. اور جتنی چیزوں کو آپ ساتھ اس میں شامل کرتے جائیں تو یہ منفی چیز جو ہے یہ ان میں شامل کرتی ہے. عام طور پہ ہم تکبر کو بیان کریں تو میں سیدھا آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھوں تو یہ بھی اس موضوع کا حق ادا کرنے والی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل ہمارا مزاج اس طرح کا، ہمارا مسئلہ اس طرح کا ہے کہ جب ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ یہ آپ کا ذاتی نقصان اس سے یہ ہے
آپ کا کاروباری نقصان اس میں یہ ہے، آپ کا گھریلو نقصان اس میں یہ ہے، تو پھر ہم زیادہ کان کھول کے کسی بات کو سنتے ہیں۔ اور جو ایک عالم دین اور موٹیویشنل اسپیکر ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر ہے اور جو اپنے آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والے اور جو کوچ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا اور ایک عالم دین کا یہ فرق ہوتا ہے۔ عالم دین سیدھا قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ اس بات پہ توجہ نہیں کرتا کہ اس کو معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، لیکن یہ جو کوچ اور یہ جتنے کے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، انہوں نے یہی زبانی جمع خرچ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ سمجھیں گے یہ آپ کے بیڈ روم کے اندر گھس کے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ آپ کے کیا کیا مسائل، آپ کے آفس کے اندر گھس کے آپ کو بتانا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں آج ہمیں مختلف عنوانات اور مضامین کے ساتھ اور مختلف نعروں کے ساتھ اور کاؤنسلنگ کے نام پہ، کوچنگ کے نام پہ، موٹیویشن کے نام پہ سمجھائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں بدرجہ یا کم قرآن و سنت کے اندر پہلے ہی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ رائی کے دانے کو آپ سمجھتے ہیں، رائی کا دانہ، فرمایا وہ بندہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی تکبر اور خود پسندی ہوگی، وہ جنت میں داخل ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اچھا، اس کو ایک آپ شرعی حکم بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو عملی اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، یعنی عملاً یہ کام کس طرح ہوگا۔ اس وجہ سے ہوگا کہ جب آپ کے اندر تکبر آ جائے گا نا، تو آپ رشتہ داری کو توڑیں گے، آپ لوگوں پہ ظلم و ستم کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرائیں گے، تو جب آپ کے اندر اتنی ساری خرابیاں ہیں تو جنت کا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس بات کو مختصر کر کے اللہ نے ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کبر تمہارے اندر آئے گا تو رائی کے دانے کے برابر کبر آپ کو اتنا زیادہ برائی کے رستے پہ اور غلط ٹریک پہ آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ کا اور جنت کا رستہ بالکل الگ الگ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی نا، تو ایک صحابی سے انہوں نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة۔ اللہ کے رسول دیکھیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، وہ نفیس آدمی نظر آنا چاہیے، وہ نفاست پسند، اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک یونیک شخصیت ہونی چاہیے، اور مطلب صاف ستھرا وہ نظر آنا چاہیے، وہ اپنے کپڑے صاف ستھرے پہننا چاہتا ہے، اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، وہ اچھا جوتے پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ خوبصورتی سے تعلق ہے، یہ انسان کے ملبس اور منظر سے تعلق رکھتی ہیں، یہ انسان کی ظاہری پوشاک اور خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدصورتی پسند ہے، یا اللہ تعالیٰ گندگی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ کو صفائی پسند ہے، نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی۔ لیکن فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی اور عجب کیا ہوتا ہے؟ تکبر اور بڑا پن کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے حق کو ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ باتیں دو ذہن میں اپنے رکھ دیجیے۔ حق بات آپ کو بتائی جائے، آپ اس کو ٹھکرا دیں، کس وجہ سے؟ آپ بتانے والا ہے مولوی کی گردن چھوڑو۔ آپ کو حق بات بتائی جائے، آپ صرف اس وجہ سے رد کر دیں کہ دیکھیں جی جدید جو ٹرینڈ ہے اور رہن سہن کے جو طریقے ہیں یہ ان سے میچ نہیں کھاتا، ان سے میل نہیں کھاتا۔ نہیں، دیکھیں جی اب میں نے شادی کرنی ہے تو شادی میں، اب میں مسجد میں شادی تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو شادی حال میں کر رہا ہوں نا، تو میں مولوی کوئی تھوڑا ہوں، میں نے ٹوپی تھوڑی پہنی ہوئی ہے، میں نے مطلب میں کوئی امام بخاری میں تھوڑا ہی ہوں، میں ابن تیمیہ تھوڑا ہی ہوں، میں کوئی صحابہ کے زمانے میں تھوڑا ہی ہوں، میں کوئی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھوڑا ہی ہوں۔ تو لہٰذا جو ہے نا یہ باتیں آپ ہمیں نہ بتائیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے کیا کر دیا؟ حق کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ تو یہ حق کو رد کرنے پہ جس چیز نے آپ کو ابھارا ہے وہ آپ کے دل کے اندر تکبر اور بڑاپن موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرا اسٹینڈرڈ ہے قرآن و سنت جو ہے نا وہ اس کے مطابق
مطابق نہیں ہے. میں نے اپنی جو ویلیوز بنائی ہوئی ہیں وہ قرآن و سنت جو ہے نا ان سے میچ نہیں کھاتا. مطلب میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ وہ قرآن کو یا حدیث کو وہ کوئی برا سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث کو برا سمجھتے ہیں نا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اس طرح نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ سمجھنا کہ دیکھو جی قرآن کی یہ جو باتیں ہیں آپ کیا کریں جی، ہماری جو ویلیوز ہیں اور ہمارا جو رہن سہن کا انداز ہے اور ہمارا جو طریقہ ہے اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ان سے میچ نہیں کھاتا، لہٰذا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. دیکھو جی میں نے پارٹی رکھنی ہے، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، شادی کرنی تھی، بیاہ کرنا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کے طرف شریعت کو آپ کہاں سے لے کے آ گئے. ابھی کل میں نے سنا، میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ حکومت کی برائی نہیں کی، لیکن جو بری چیز ہے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے. کل ہمارے کوئی وزیر صاحب ہیں، انہوں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے ایسا جملہ بولا ہے کہ کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. کوئی طالب علم ہے، انہوں نے ان سے پوچھا، کوئی اپنی فیس کے انہوں نے معاملات ذکر کیے، کبھی ہماری فیس کا معاملہ یہ. اچھا وہ جو طالب علم ہے نا اس کے چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے، تو وزیر صاحب کو وہ داڑھی جو ہے نا فوراً اس کے دماغ پہ گویا کہ اس نے اس طرح لگا دیا کہ ایسا مولوی ہے. انہوں نے فوراً یہ باتیں کرنی شروع کر دی، دیکھو جی کوئی بچی جو مرضی کرے، کوئی لڑکا لڑکی جو مرضی کرے، آپ کو کیا تکلیف ہے. پوچھا گیا ہے کہ فیس کا مسئلہ، اور آگے سے وہ یہ بتانا شروع کر دیا. اور پھر بڑے تمطراق کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو جی آج جمعے کا دن ہے، میں نے تو جمعہ بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ میں لوگوں کی خدمت. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تکبر کہتے ہیں. اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ دین سے زیادہ اہم ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی معاشرتی ویلیوز ہیں، جو آپ نے کمیونٹی سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے زیادہ اہم ہے، قرآن و سنت سے وہ زیادہ اہم ہے. تو بھائی جان اسی کا نام تکبر ہے. اور یہ وہی تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب آپ کے دل کے اندر آئے گا تو آپ کو جہنم کے رستے پہ ڈال دے گا، آپ جنت کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں گے. تو فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور کہنا کہ میں اس حق پہ چل نہیں سکتا، یہ میرے لیے حق نہیں ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حقیر سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ حقیر سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو حقیر سمجھنا، پردہ کرنے والی خواتین کو حقیر سمجھنا، شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنے والوں کو حقیر سمجھنا، قرآن پڑھنے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو دقیانوس سمجھنا، پتھر کے زمانے کے ان کو لوگ سمجھنا، ان کو بنیاد پرست سمجھنا، ان کو یہ سمجھنا کہ دنیا ساری کی ساری جو ہے نا وہ چاند پہ پہنچنے والی ہے، اور ان کو ابھی ان باتوں سے ہی نہیں نکلے ہوئے کہ جی دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، دایاں ہاتھ سے کھانا ہے کہ جی بایاں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانا کھانے کے کیا آداب ہے، کپڑے پہننے کے کیا آداب ہے. یہ باقاعدہ جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ حق کو ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ دیکھیے نا میرے اندر اگر کوتاہی ہے، فرض کریں میرے اندر ایک کوتاہی ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو مجھے اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ سچ بولنے والوں کو مجھے شرمندہ کرنا چاہیے. میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو مجھے اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ داڑھی رکھنے والوں پہ تانے، اوے مولوی، اوے فلانے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ یہ جملہ جو بولتے ہیں تو آپ کس وجہ سے بولتے ہیں؟ یہ جملہ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور مولوی کو، اور اس کے بالکل برعکس بھی صحیح ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے گا. دیکھیں داڑھی رکھنا یہ عظیم کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی بھی آپ مطلب یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ بڑا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا یہ فرائض میں سے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ جائے، یعنی نیکی کا بھی تو تکبر ہوتا ہے نا. انسان نیک اپنے آپ کو بڑا نیک بھی تو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو میرے بھائی یہ بھی تکبر ہے. اس سے بھی ہم نے بچنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہمیں نشانے پہ رکھ لیتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں مولوی غیر مولوی کو کوئی فرق نہیں ہوتا. شریعت جو ہے وہ مولوی کو بھی وہی ہے، مولوی کے لیے بھی وہی ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی ہے. وہ داڑھی والوں کے لیے بھی وہی ہے، داڑھی چھوڑ والوں کے لیے بھی وہی ہے. وہ آپ سمجھیں کہ پریکٹسنگ مسلمان کو بھی شریعت کا وہی حکم ہے، اور جو اپنے آپ کو نان پریکٹسنگ سمجھتے ہیں، اب یہ عجیب مصیبت ہے. یعنی وہ کیسا مسلمان ہے جو کہے جی میں پریکٹس نہیں کرتا؟ تو آپ پریکٹس کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کو مسلمان پھر آپ کس نام کے ہیں؟ تو باہر صورت یہ ہے کہ تکبر کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز ہے
جائز نہیں ہے. آپ کو اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کی کا مان ہو سکتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کو اپنی نیکی تقوی اور پرہیزگاری پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے، وہ بھی درست ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں پہلی صف میں آ کے بیٹھوں، وہ جو پیچھے آنے والا ہے میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرا پہلی صف پہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ برباد کر دے اور آخری صف والے کو اللہ تعالیٰ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان میں تکبر کا مطلب جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے یہ برابر چیزیں ہیں کہ انسان کے اپنے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. بعد میں یہاں سے لے کے آیا تھا کہ جو پردہ کرنے والے ہیں، جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، جو داڑھی رکھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر ایک گالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو وہ کیوں گالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ کیونکہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کیونکہ تکبر دل کے اندر آ گیا ہوگا. یعنی یہ کوئی وزیر اعظم ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ چونکہ میں وزیر اعظم ہوں لہٰذا کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ تو میرے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ میں بھی ایک مولوی کی طرح قرآن کے اوپر عمل کروں. تو بھائی آپ وزیر اعظم بعد میں ہیں، آپ مسلمان پہلے ہیں، آپ صدر بعد میں ہیں، جنرل بعد میں ہیں، کرنل بعد میں ہیں، آپ وزیر بعد میں ہیں، آپ مشیر بعد میں ہیں، آپ جج بعد میں ہیں، قاضی بعد میں ہیں، وکیل آپ بعد میں ہیں، بزنس مین آپ بعد میں ہیں، لیکن اللہ کے غلام آپ پہلے ہیں، محمد کے غلام آپ پہلے ہیں، قرآن و سنت کے تابع فرمان آپ پہلے ہیں. تو پھر آپ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی. عزت ہمیں کس وجہ سے ملی؟ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم سمجھیں کہ عزت تو ہمیں صدر بننے کی وجہ سے ملی، ایٹمی پاور بننے کی وجہ سے ملی، فوج کی وجہ سے ملی، فضائیہ کی وجہ سے ملی، بحریہ کی وجہ سے ملی، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملی، آئی ٹی کی وجہ سے ملی، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ والی جو صورتیں ہیں نا کہ اگر ہم کامیابی کی اس سیڑھی پہ پہنچ جائیں کہ ہم حق کو ٹکرانا شروع کر دیں اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ حقیر سمجھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کہیں اور رہ گئی، کامیابی کہیں اور رہ گئی ہے. ہم جو ہے وہ تنزلی کے گڑھوں کے اندر ہم گرنا شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر سے آتی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. خاص طور پہ بچوں کے بارے میں بتاتا ہوں، بچوں کو میں بتاتا ہوں، آپ ان کے بارے میں جا کے پڑھیے گا. یہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے ہیں، اور اتنے تیز دوڑنے والے تھے کہ جو لوگ سواری پہ ہوتے تھے وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور یہ پیدل بھاگ کے آگے نکل جاتے تھے. تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑی دلچسپ بات ہے. یہ کہتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا کل بیمین کا، کہ بھئی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہے اور شریعت کا یہ مطلوب ہے. تو آگے سے اس نے کیا کہا؟ لا استطيع، بھائی میں نہیں کھا سکتا. یعنی یہ بولنے کا انداز یہ ہے، بولنے کا انداز کیا ہے کہ بھائی میں نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے نا، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی ہم نہیں ایسے کر سکتے، اس معاشرے کے اندر یہ ہمارے بس کی بات ہے. آپ ہمیں کہیں گے جی سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، گانے بجانے نہ کرو، بے پردگی نہ کرو، تو بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم مولوی نہیں ہیں. تو اس نے اسی انداز سے کیا کہا؟ لا استطيع، میں یہ کام. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے بات یہی بولی کہ میں کر نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطعت، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود اگر تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو اور تم نے عذر یہ بنایا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی توفیق نہ دے. تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما منعه الا الكبر، یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ اصل میں تکبر کی وجہ سے تھا. تو فما رفعها الى فيه، اس کے بعد اپنی زندگی کے مطلب موت تک جو ہے اس بندے کو توفیق نہیں ملی کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی بھی کام کر سکے، اپنے دائیں ہاتھ سے پانی یا لقمہ جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر لے جا سکے. حالانکہ یہ کتنی ہمارے نزدیک اس بات کی کتنی کو اہمیت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا یا
بائیں ہاتھ سے کھانا. لیکن چونکہ پیچھے کیا معاملہ تھا, پیچھے تکبر تھا. اور ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے نا, مطلب آپ کسی کو نا شلوار ٹپنے سے اوپر گئے, وہ آگے سے آپ جی کو غریب باتیں گئے, اور جی آپ کے پاس کپڑے تھوڑے تو نہیں ہیں, ہمارے پاس تو پورے کپڑے ہیں, تو ہم تو ایسے نہیں کر سکتے. دیکھو جی میں نے اسکول جانا ہوتا ہے, میں نے کالج جانا ہوتا ہے, میں نے آفس میں جانا ہوتا ہے, لوگ مجھے وہاں پہ دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو اللہ کے بندے, آپ یہ جو آپ والا معاملہ ہے اور یہ معاملہ, اس میں دیکھیں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بڑی اس کے لیے بد دعا لگی کہ اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ گویا کہ شل ہی ہو گیا. تو مطلب تکبر جو ہے یہ ہمارے لیے بہت جو ہے نا وہ یہ نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. ایک اور بات میں ذکر کرتا ہوں, پھر بات کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے قیامت والے دن دیکھائے گا بھی نہیں جو اپنے ازار کو گھسیٹ کے چلتا ہے تکبر کرتے ہیں. اچھا, ہم جب دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ شلوار ٹپنوں سے اوپر رکھو, پینٹ اپنی ٹپنوں سے اوپر رکھو, تو کہتے ہیں جی ہم تکبر سے تو نہیں رکھتے. اور بھیا نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, شریعت کا یہ حکم ہے, پھر بھی آپ اوپر نہیں کرتے, تو وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو اوپر نہیں کرنے دیتی؟ وہ کون سا جذبہ ہے, وہ کون سی خناسیت اور خباثت ہے کہ جو آپ کو اس سنت پہ عمل نہیں کرنے دیتی؟ اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا نام ہے کبر, اس کا نام ہے تکبر. کہ آپ کو حدیث بتانے کے باوجود اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے, واقعتاً کوئی جانور مسئلہ ہے, کوئی معذور ہے, کسی کا اظہار پر ٹکتا نہیں ہے, یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, پھر اگر ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے کبھی کبھار, ہمیشہ نہیں. جس کی ہمیشہ رہتی ہے اس کا مطلب وہ تکبر سے کرتا ہے. یہ بات, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ شریعت کی روح سے اس بات کو سمجھنا چاہیں, نفسیات کی روح سے, فلسفے کی روح سے, کوئی بھی کسی بھی میدان میں آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ ہمیشہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا بندہ متکبر ہے کہ نہیں ہے, تو آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی کہ یہ سوائے تکبر کے اس کے پیچھے اور کوئی جذبہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عمل کرنے سے منع کرتا ہے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم. 3 طرح کے لوگ ہیں, ان کو 3 طرح کے عذاب ہوں گے. اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا, ان کو پاک نہیں کرے گا, اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا تک نہیں. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا شیخ زانی, بوڑھا بدکار. بڑھاپا آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ خباثت اندر سے ختم نہیں ہوئی, بدکاری کرتے ہیں, تو اس طرح کا بندہ جو ہے نا وہ سخت عذاب کا مستحق ہے. وملک کذاب, بادشاہ ہے, کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولی جاتا ہے, اپنے درباریوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جھوٹ بولی جاتا ہے, قوم کو جو ہے نا لارے لپے لگانے کے لیے جھوٹ سے جھوٹ بولی جاتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور آخری بات یہ ہے وعائل مستکبر, فقیر ہے لیکن تکبر ختم نہیں ہوتا. وہ عام طور پہ یہ گھٹیا سا جملہ ہی ہے, لیکن پھر بھی میں بول دیتا ہوں, کوئی زیادہ غیر مناسب نہیں ہے. کہتے ہیں ایک تو یہ بھوکا ہے, اوپر سے بدتمیز بھی ہے. تو یہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے, ایک تو بھوکا اور اوپر سے بدتمیز, ایک فقیر اور اوپر سے بدتمیز. تو فرمایا ایسا شخص جو فقیر ہے, فقر ہے اس کے پاس, کھانے کو لقمہ نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, قرض کے نیچے تلے جو ہے نا وہ دبا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر سے تکبر ختم نہیں ہوتا. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی غزالتوں اور خباثتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. میں نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ سمجھیں کہ آپ کے علاقے کا کوئی بہت بڑا چودھری ہے یا جو بھی ہے, اس نے نا گانے چلائے ہوئے ہیں, اس نے کوئی ایسا مطلب ان کا ہے فنکشن ہے, اس کے اوپر گانے چلائے. آپ جا کے اس کو روکیں گے نا کہ آپ گانے بند کرو, تو وہ نہیں کرے گا.
تو کون سی چیز ہے جو اس کو بند نہ کرنے پہ ابھارتی ہے یا اس کو روکتی ہے کہ آپ اس برائیوں کو بند کریں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر تکبر موجود ہے. اس کے نزدیک جو بتانے والا ہے وہ بھی حکیم ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ بھی حکیم ہے، اور جس شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو امیر ہے اور ساتھ متکبر ہے. اب ایک اور مثال آپ لے لیجیے. ایک رکشہ چلانے والا آدمی ہے، ایک آپ سمجھے گدا گاڑی چلانے والا آدمی، اس نے اس کے اوپر سپیکر رکھ کے گانے لگائے. اب وہ امیر تو نہیں ہے نا، وہ تو بیچارہ اپنے روزانہ کی، آپ جا کے اس کو کہیں گے نا گانے بند کرے گا، وہ نہیں کرے گا. تو اس کو بھی اس چیز سے منع کیا. یہی مثال ہے عائل المستکبر. فقیر ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تکبر اندر سے ختم نہیں ہوتا. تو مطلب یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. یہ امیروں کے اندر بھی بیماری ہے، غریبوں کے اندر بھی ہے، متوسط طبقے کے اندر بھی ہے، مولویوں کے اندر بھی ہے، عامیوں کے اندر بھی ہے، نمازیوں کے اندر بھی ہے، بے نمازیوں کے اندر بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، مرکزوں میں بھی ہے، بزنس مینوں میں بھی ہے، فیکٹریوں میں بھی ہے، مردوں عورتوں بوڑھے، یہ ہر جگہ پہ یہ گندگی موجود ہے. تو لہٰذا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ فلانا تو متکبر ہے. مطلب میں یہ سمجھوں کہ سامنے سارے تو متکبر بیٹھے ہیں اور میں بڑا اللہ کرنے کے بندے بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ بذات خود ایک تکبر کی نشانی اور خود پسندی کی نشانی ہوتی ہے. لہٰذا ہر وقت جو ہے وہ اپنا محاسبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو بہترین کرے اور ہماری اصلاح فرمائے. اس وقت 4 اسلامی ممالک ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے، پہلے ہم یہ کہتے تھے وہ یہودیوں نے جو ہے نا وہ غزہ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن اب 4 مسئلے اور سامنے آ گئے، یعنی 2 مسئلے ہیں لیکن ان کے قریب 4 ہیں. ایک پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان معاملات کو صحیح کرے. 2 پاکستان میں بار بار آتا ہے، 2 مسلمان ملک اور ہیں، ایک ہے سوڈان اور ایک ہے دبئی امارات. اب سوڈان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور توڑنے والا کون ہے؟ یعنی مظلوم کون ہے؟ مسلمان. اور ظالم کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے. تو بھائی یار یہ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم یہودیوں، عیسائیوں، ہندیوں، بدھسٹوں سے بچ جائیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے زوال کا ذریعہ ہیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ دولت کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، مسلک کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، پارٹیوں کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، سیاستوں کے نام پہ ہم ظلم کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری گندگیاں جو ہے نا یہ ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفر والکافرین واذل النفاق والمنافقین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.